کتاب کا نام ہے آداب زندگی اور اس کے مصنف ہیں مولانا یوسف اصلاحی۔ تعارف، صفحہ نمبر 7۔ زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا، خاطر خواہ لطف اندوز ہونا اور فی الحقیقت کامیاب زندگی گزارنا آپ کا حق ہے، لیکن اسی وقت جب آپ زندگی کا سلیقہ جانتے ہوں، کامیاب زندگی کے اصول و آداب سے واقف ہوں، اور نہ صرف واقف ہوں بلکہ عملاً آپ ان اصول و آداب سے اپنی زندگی کو آراستہ و شائستہ بنانے کی کوشش میں سرگرم بھی ہوں۔ ادب و سلیقہ، وقار و شائستگی، ادب و پاکیزگی، تمیز و حسن انتخاب، ترتیب و تنظیم، لطافت احساس و حسن ذوق، اعلیٰ ظرفی اور شرافت طبع، ہمدردی اور خیرخواہی، نرم خوئی اور شیریں کلامی، تواضع و انکساری، اثار و قربانی، بے غرضی اور خلوص، استقلال و فرض شناسی، خدا ترسی اور پرہیزگاری، توکل و جرأت اقدام، یہ اسلامی زندگی کے وہ دلکش ہند و حال ہیں جن کی بدولت مومن کی بنی سنوری زندگی میں وہ غیر معمولی کشش اور وہ اتھاہ جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف اہل اسلام بلکہ اسلام سے ناآشنا بندگان خدا بھی بے اختیار اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں، اور عام ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو انسانیت نواز تہذیب زندگی کو نکھارنے، سنوارنے اور غیر معمولی جاذبیت سے آراستہ کرنے کے لیے انسان کو یہ پیش بہا اصول و آداب عطا کرتی ہے، وہ یقیناً ہوا اور روشنی کی طرح سارے انسانوں کی میراث ہے، اور بلا شبہ اس قابل ہے کہ پوری انسانیت اسے قبول کر کے اس کی بنیادوں پر اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کی کامیاب تعمیر کرے، تاکہ دنیا کی زندگی بھی راحت و سکون، عیش و نشاط اور امن و عافیت کا گہوارہ بنے، اور دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی وہ سب کچھ حاصل ہو جو ایک کامیاب اور فلاح یافتہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پیش نظر کتاب آداب زندگی میں اسلامی تہذیب کے انہی اصول و آداب کو متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب اللہ اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کے زندہ جاوید آثار کی رہنمائی اور اسلامی ذوق و مزاج کی روشنی میں زندگی کا سلیقہ سکھانے والا یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے، جو 5 اہم ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول سلیقہ و تہذیب، باب دوم حسن بندگی، باب سوم تزئین معاشرت، باب چہارم دعوت دین، باب پنجم احساس ابدیت۔ ان 5 ابواب کے تحت زندگی کے تقریباً سارے ہی پہلوؤں سے متعلق اسلامی آداب کو مؤثر ترتیب، سہل اور سادہ زبان، عام فہم اور دل نشیں تشریحات اور بصیرت افروز دلائل کے ساتھ خطابی انداز میں نمبر وار پیش کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ آداب زندگی کا یہ مجموعہ ہر طبقے اور ہر عمر کے شائقین کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاطر خواہ مفید ثابت ہوگا۔ اسلام سے محبت رکھنے والے بھائی اور بہنیں ان گراں قدر آداب اور پرسوز دعاؤں سے اپنی زندگی بھی سنواریں اور اپنے چھوٹوں کے اخلاق و عادات اور طور طریقوں کو بھی سدھارنے اور بنانے کی کوشش کریں۔ نیز جہاں تک ممکن ہو چھوٹوں کو یہ آداب اور دعائیں یاد کرائیں۔ ان آداب سے زینت پائی ہوئی زندگی دنیا میں بھی قدر و احترام اور محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی، اور آخرت میں بھی اجر و انعام کی مستحق قرار پائے گی۔ کتاب کی ترتیب میں جن اہم کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے حوالے موقع ہی پر دے دیے گئے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبولیت بخشے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ ان اصول و آداب سے اپنی زندگی کو بنا سنوار کر اسلام کے لیے دلوں میں گنجائش اور شوق و عقیدت کے جذبات پیدا کریں،
اور یہ مجموعہ بندگان خدا کے سچے دین کی طرف کھینچ لانے میں ایک مؤثر ذریعہ اور مرتب کے لیے بہانۂ مغفرت ثابت ہو، اور ان خادمان دین کو بھی جزائے خیر میں شریک فرمائے جن کی گراں قدر کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ محمد یوسف اصلاحی، رامپور، 30 اگست 1965۔ سلیقہ و تہذیب، طہارت و نظافت کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اسے کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کی نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے، اور جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اسے ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ کیا جائے۔ نمبر 1، سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے، کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ نمبر 2، غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کریں، بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیجیے۔ نمبر 4، جب پیشاب یا پخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے، وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ نمبر 6، نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹے نہ اڑیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی اور واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ ندی، نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور سایہ دار مقامات پر قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھیے، اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ادب و تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، خدایا تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، ان شیطانوں سے بھی جو مذکر ہیں اور ان سے بھی جو مونس ہیں۔ اور جب واش روم وغیرہ سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگال دان استعمال کیجیے یا لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضرورت پوری کیجیے۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے۔ منہ میں پانی بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ مخاطب پر چھینٹے اڑیں اور اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان کثرت سے کھاتے ہوں تو منہ صاف رکھنے کا بھی انتہائی اہتمام کیجیے، اور اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ مخاطب کے قریب نہ لے جائیں۔ وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے، اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے، اور وضو کے دوران میں یہ دعا پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خدا مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ: خدایا تو پاک و برتر ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے، پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو، ہفتے میں ایک بار تو ضرور ہی غسل کیجیے، جمعے کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اور اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے۔ بس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو وہ غسل کرے۔ ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائیے اور نہ مسجد میں سے گزریے، اور اگر کوئی صورت ممکن ہی نہ ہو تو پھر تیمم کر کے مسجد میں جائیے یا گزریے۔ بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے بڑے ہوئے بے ڈھنگے بالوں کو کینچی سے درست کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگائیے۔ ناخن ترشوانے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کا اہتمام کیجیے۔ چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجیے تاکہ کسی پر چھینٹ نہ پڑے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہیے۔ سننے والا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہے۔ اس کے جواب میں یہدیک اللہ یعنی خدا آپ کو ہدایت بخشے کہیے۔ خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے۔ صحت کے آداب۔ صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، جو زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی۔ انسانی زندگی کا اصل جو ہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما، فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت
بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن، اور جب زندگی امنگوں ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی جسم ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت سمجھاتی ہیں۔ ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چومد رہیے۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج و فکر، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نذر مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ نے اس کو روکا اور پوچھا، تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا درا اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، راستہ پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہے، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ مسلم بخاری میں درج ہے۔ ترجمہ، خدایا میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سائے کی طرف ہٹ گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔ قبیلہ حابلہ کی ایک خاتون حضرت مجیبہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بالکل نہ پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کرواؤ۔ انہوں نے کہا، میں قبیلہ حابلہ کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ہاں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ہر سال محرم مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغا بھی کر دیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا، مومن بلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ ہمیشہ سخت کوشی، جفا کشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ، اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ مشکات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر قرار پائے۔ آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ اپنے گھوڑے کی خود خدمت کرتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے، اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے، بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو، تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے خدا کی نعمت کی ناقدری کی۔ ابو داؤد سے روایت ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی، اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے۔ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے خدا کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں، اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفا کش اور سخت جان بنانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت ڈلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہ رضی اللہ عنہم عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتی، چکی پیستی، پانی بھر کر لاتی، کپڑے دھوتی، سینے پرونے کا کام کرتی اور محنت مشقت کی زندگی گزارتی، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا بھی کام سنبھال لیتی۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو کہ اس کے چہرے بشرے سے محنت کی تکان بھی نمایاں رہے اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجا پن بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا، سحر ہیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، ورنہ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا، عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنا ہو یا پھر گھر والوں سے
ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ ضبط نفس کی عادت ڈالیے، اپنے جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے۔